امام محمد باقر علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور ان کے ساتھ جناب ابو بصیر، اور جناب ابو بصیر سے امام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مسجد بھری ہوئی ہے، لوگوں سے پوچھو کیا کسی نے مجھے دیکھا؟ تو جناب ابو بصیر نے امام کے کہنے پر، ابھی جناب ابو بصیر بھی حامل اسرار اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ روایات نقل کرنے والے اور موضوعات جن سے ائمہ ڈسکس کرتے تھے یہ الگ الگ کیلیبر کے لوگ تھے، کچھ کو فقط فقہی مسائل، کچھ کو اسرار اپنے دیتے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ پوچھو ان سے، تو انہوں نے سوال کیا کیا تم نے دیکھا ہے امام محمد کو؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو ان کو احساس ہوا ہے نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے۔ یعنی امام کے پاس وہ پاور ہے کہ اگر اپنے آپ کو چھپانا چاہیں چھپا سکتے ہیں، البتہ یہ امام کی مکمل فضیلت نہیں ہے۔ اور رشید حجری کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے چاہا کہ ان کو نہ دیکھے تو وہ نہیں دیکھ پایا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض ائمہ کے فضائل دوسروں کے پاس ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ائمہ نے اپنے خاص افراد کو دیے، لیکن یہ ائمہ کے خاص فضائل نہیں ہیں، مخصوص فضائل نہیں ہیں۔ مخصوص سے کیا مراد ہے؟ جو صرف ان کے لیے۔ اب تھوڑی دیر میں جناب ابو ہارون آ رہے تھے۔ ابو ہارون بھی امام کے صحابی ہیں جو نابینا ہیں۔ امام نے کہا اس سے پوچھو۔ اب یہ گئے اور جا کے کہا کہ کیا امام محمد باقر کو دیکھا تم نے؟ اب امام محمد باقر کو دیکھا تم نے، نابینا سے پوچھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑے ہوں گے، یا یہ کہ ابو ہارون آ گئے تھے۔ تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام وہ نابینا اور کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے پاس ہی تو کھڑے ہیں۔ تو جناب ابو بصیر نے کہا تم تو نابینا ہو؟ کہا کہ ہاں، لیکن امام کا جو نور ساطع ہو رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک امام کا نور کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر کرنا چاہتا ہے نبی اور امام کا، جو سب کو نظر آ جاتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ وہ نور خاص لوگوں کو نظر آتا ہے۔ وہ خالی وہ پاک اور پاکیزہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو امام نے اس وقت اجازت دی ہو کہ یہ میرا نور دیکھیں، اور وہ نور خاص نور ہے۔ لہذا جب بھی ہم مشہد جاتے تھے، استاد تھے ہمارے آیت اللہ روحانی، وہ فرماتے تھے کہ مشہد جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے وہ زری کو بھی دیکھو، اور جو وہاں پہ تزئین و آرائش ہے اس کو بھی دیکھو۔ اور ایک دفعہ انہوں نے فرمایا تھا جو وہاں زیورات لگے ہیں ان کو بھی دیکھو، کہ جو مختلف لوگوں نے ہدیہ کیے ہیں، کیونکہ ان کی حاجتیں پوری ہوئی۔ ہر چیز کو دیکھو تاکہ نالج بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے امام کو سلام کرو، تمہیں تو زری نظر آ رہی ہے کہ جیسے امام سامنے ہے، لیکن زیارت کے جملے کیا ہیں؟ اشہد انکا تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا سلام سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن ہمیں تو جواب نہیں سنائی دے رہا۔ تو فرماتے تھے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو جواب سنتے ہیں، جو خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام وہ فرماتے تھے آغا روحانی کہ بعض لوگ سلام کا جواب سنتے ہیں، کیونکہ امام پر واجب ہے کہ جواب دیں۔ اشہد انکا تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، میری بات کو آپ سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن میں نہیں سنتا۔ تو فرماتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جو آواز سنتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جب وہ زری میں جاتے ہیں تو خود امام کو دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو امام کو دیکھتے ہیں۔ اب اسی کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کریں وہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ہاں اس واقعے سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک نابینا کو امام نظر آ رہے ہیں، کیونکہ امام کو دیکھنے کے لیے، اس خاص نور کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری یہ آنکھیں ہیں تو ہم امام کو زری میں نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں، نہ وہ والے کان ہیں۔
وہ والے کان بہت زیادہ ریاضت کے بعد اور اطاعت کے بعد اور غرق ہونے کے بعد، کہ بلا شک جان دینا آسان ہے، جناب جابر جعفی کی طرح سے گلیوں میں رسوا ہونا قطعاً آسان نہیں ہے۔ تو اسی واقعے کو اور ریلیٹ کیا جائے، ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ میں زیارت پڑھ رہا ہوں شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی، ایک جوان آیا، اس نے امام کو سلام کیا اور امام زری میں ظاہر ہوئے اور اس کو جواب دیا۔ خواب ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ اچھا، بعض دفعہ ہم لوگوں کے بھی ایسے خواب ہوتے ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہم خواب دیکھتے ہیں دوسرے دن ظاہر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم خواب دیکھتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ تو دیکھ چکے تھے۔ تو وہ گئے شب جمعہ زیارت کے لیے، تو زری کے پاس کھڑے تھے، ایک دم سے ایک جوان آیا، اس نے ایسے امام کو سلام کیا اور مسکرا کے اس طرح سے جو ہے نا امام کو یوں کیا، تو ایک دم سے چونکے یہ عیناً وہی منظر کہ وہ جوان آیا، اس نے سلام کیا اور وہ امام کو مسکرا کے جواب دے رہا، امام کو مسکرا کے سلام کر رہا ہے۔ فوراً جا کے جوان کو کہا، کیونکہ رات کو خواب میں دیکھ چکے تھے، کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کافی اصرار کیا تو کہا کہ میں کربلا کے فلانے گاؤں میں رہتا ہوں اور میں ہر شب جمعہ کو ایک دفعہ آتا ہوں، اور جب بھی آتا ہوں تو امام میں ان کو سلام کرتا ہوں، وہ مجھے نظر آتے ہیں، مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔ وہ عالم فرماتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا تھا، میں فقط سلام کرتا تھا، لیکن وہ دیکھتا بھی تھا اور جواب بھی دیتا تھا، لیکن عالم نہیں تھا کوئی وہ۔ لہذا ہم بارہا کہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے بہتر نہیں ہیں، کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب اس نوجوان نے کیا ایسا کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا کہ کب سے ایسا ہوا؟ کہا کہ ہوا یہ کہ ہم کربلا سے باہر ہیں، ایک سواری تھی ہمارے پاس گدھا، ایک شب جمعہ ماں کو لاتا تھا، ایک شب جمعہ باپ کو لاتا تھا۔ ایک شب جمعہ باپ کی باری تھی، ماں کہنے لگی میں بھی جاؤں گی، سواری میں اتنا دم نہیں تھا کہ دو کو اٹھا سکے۔ باپ کی باری تھی، وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ماں نے اصرار کیا تو میں نے کہا چلو، باپ کو میں نے اس پر بٹھایا اور ماں کو میں نے جو ہے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا۔ اب ممکن ہے نیت یہ ہو کہ ماں اتنی دیر تڑپتی رہے گی، ایک ہفتے پریشان رہے گی، اب اس کا دل چاہ رہا ہے، ممکن ہے شاید اصرار اس وجہ سے کر رہی ہو کہ اس کی موت آنے والی ہے، اب اگر یہ مر گئی تو ہمیشہ مجھے افسوس رہے گا، پتہ نہیں کیا کیا خیال آئے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، باپ کو اس پہ بٹھایا، ماں کو میں نے کندھوں پہ بٹھایا، اور آتے ہی زری کے پاس میں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اس دن سے میں نے امام حسین علیہ السلام کو زری میں خود دیکھتا ہوں، اس دن سے آج تک، اور امام مسکرا کے میرا جواب دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو امام کی زیارت جو اس واقعے سے واضح ہوئی کہ آنکھوں والے دیکھ نہیں سکتے اگر اذن امام نہ ہو، اگر طہارت باطنی نہ ہو، اگر امام کی اجازت نہ ہو، اگر امام کی خاص ولایت نہ ہو، اور جو نابینا ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام کی قبر مطہر کا بھی یہی عالم ہے کہ آنکھ والا دیکھ نہیں سکتا، بغیر آنکھ والا دیکھ سکتا ہے، آنکھ والا زری دیکھ سکتا ہے، وہی آنکھ والا اگر امام کا اذن ہو اور خاص ولایت اس کے پاس ہو کہ جس کی امام نے اجازت دی ہو، تو وہ امام کو اس زری میں بھی دیکھ سکتا ہے، ان کی آواز بھی سن سکتا ہے، اور ان کا سلام بھی سن سکتا ہے، ان کا جواب بھی سن سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ باتیں بھی ہوتی ہوں، لیکن جو اس مقام پر پہنچتا ہے وہ اس کو ظاہر بھی نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔